سب سے پہلے تو آج پنجاب کے آپ کے سامنے میں فگرز پیش کر رہی ہوں۔ آج کے دن میں اپنا پازیٹیو کیسز جو ہیں 27,850 پورے پنجاب کے اندر اس وقت تک ابھی 27,850 ٹیسٹ لوگ کنفرم ہوئے ہیں۔ آج کے دن میں پازیٹیو کیسز پورے پنجاب کے اندر 1610 آئے ہیں۔ ابھی تک پورے پنجاب میں جو ڈیتھس کنفرم ہوئی ہیں وہ 540 ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 43 ڈیتھس ہوئی ہیں۔ 7,116 مریض ریکور ہو کے گھر جا چکے ہیں۔ آج کے دن میں ٹیسٹ جو ہیں وہ 6,371 ہوئے ہیں۔ اب تک پنجاب کے اندر ٹوٹل نمبر آف ٹیسٹ جو ہو چکے ہیں وہ 2,45,544 ہوئے ہیں۔ یہ اوور آل پنجاب کی سچویشن ہے۔ اور پنجاب کے اندر جب ہم کہتے ہیں 27,850 پیشنٹس ہیں تو سب سے بڑی تعداد ہماری لاہور میں ہے۔ لاہور کی تعداد آج کے دن میں 12,878 ہے۔ راول پنڈی میں 2,225، گجرانوالہ میں 1,435، ملتان میں 1,220، فیصل آباد میں 1,662۔ یہ سارے مین آپ کو شہر جو ہیں ان کے بارے میں یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اب آ گیا کہ جی جو ایک بہت بڑا کام اس وقت ہماری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کیا ہے وہ ہے کانٹیکٹ ٹریسنگ۔ اس وقت اگر سب سے بڑی کانٹیکٹ ٹریسنگ پورے پاکستان میں ہوئی تو میرا خیال ہے شاید پنجاب نے اتنا بڑا ایفرٹ کیا ہے۔ 90,869 بندوں کو ٹریس کیا۔ 90,869۔ اس کا مطلب ہے اگر ایک انفیکٹڈ آدمی ہے تو اس کی آپ نے کانٹیکٹ ٹریسنگ کی ہے۔ کانٹیکٹ ٹریسنگ کرنے کے بعد ان کے ٹیسٹ کیے ہیں، اور ٹیسٹ کرنے کے بعد جو ہمارے پاس اس وقت نمبر آیا ہے سامنے کانٹیکٹ پازیٹیو کا وہ 4,887 ہے۔ جو ابھی ہماری لیٹسٹ رجیم ہے اس کے مطابق ہم انفیکٹڈ جس بندے کا پازیٹیو ٹیسٹ آئے گا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ پیشنٹس ود سمٹمز ان کا آپ ٹیسٹ کریں، پازیٹیو آئے تو اس کی کانٹیکٹس کو آپ ٹریس کریں، اور کانٹیکٹس کو ٹریس کرنے کے بعد آپ جتنے کانٹیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ فار ایگزامپل مجھے کوئی سمٹم نہیں ہے اور میں سمٹومیٹک ہوں لیکن میں کیری کر رہی ہوں وائرس۔ اگر میں وائرس کیری کر رہی ہوں تو خطرہ ہے کہ میں کسی اور کو بھی لگاؤں گی۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم ان کیریئرز کو آئیڈینٹیفائی کرتے رہیں جتنے کو بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت اوور آل سچویشن پنجاب کی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ایک بہت بڑا خدشہ اور بار بار جو شور مچ رہا ہے، پچھلی دفعہ بھی آپ کے ساتھ جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں یہ بات تھی کہ جی ہسپتالوں کے بیڈز بھر گئے ہیں، جگہ کوئی نہیں رہی، وینٹیلیٹر جو ہیں وہ خالی نہیں ہیں۔ تو یہ آپ کو ہم نے آج کی صورتحال دوبارہ ڈسٹریبیوٹ کی ہے۔ کرٹیکل پیشنٹس ان پنجاب، کرٹیکل پیشنٹ ان لاہور، اور ڈیلی کمپیریزن سٹیٹس کرونا وائرس کا۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹسٹکس آ رہے ہیں ہمارے سامنے۔ اس میں یہ ہے کہ جی اس وقت آپ دیکھیں تو لاہور کے اندر آج کے دن میں ٹوٹل جو کرٹیکل پیشنٹ ہیں لاہور میں وہ 119 ہے، اور راول پنڈی کے اندر 113 ہیں، فیصل آباد میں 16 ہیں، مظفر گڑھ میں 3 ہیں۔ ملا جلا کے گرینڈ ٹوٹل جو ہمارے پاس کرٹیکل پیشنٹس کا آ رہا ہے وہ 251 ہے، 251۔ یہ وہ پیشنٹس ہیں جن کو ہم کرٹیکل کہتے ہیں، جن کو یا تو آئی سی یو کی ضرورت ہے یا وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ صرف یہ نہیں ہے، ہم نے آپ کو سارا ڈیلی لاہور کا، خاص کر لاہور کے اوپر آج کل بہت شور مچا ہوا ہے کہ شاید لاہور میں کوئی ہم فگرز چھپا رہے ہیں، تو ہم بار بار آپ کو لاہور کی فگرز بھی دکھا رہے ہیں۔ اچھا، کنٹرول روم آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا اسٹیبلش ہوا ہوا ہے۔ میں ضرور چاہوں گی کہ یہاں سے فارغ ہو کے آپ ہمارا کنٹرول روم پہ ایک دفعہ نظر ضرور مار دیجیے۔ یو ول ہیو این آئیڈیا۔ ایک کنٹرول روم ہے جو پورے پنجاب کا کنٹرول روم ہے، اور ایک کنٹرول روم ہے جو آپ کو کل
اسد صاحب اپنے ادھر کنٹرول روم میں جو لاہور کا کنٹرول روم ڈیولپ ہوا کہ ہم کس طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو ہر وقت انفارمیشن دی جائے اور بتایا جائے. اب آ گیا جی جو بہت اس وقت کنٹروورشل خبر بنی ہوئی ہے. وہ کنٹروورشل خبر یہ بنی ہوئی ہے کہ ایک سمری ہاں 30%. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ آپ کے پاس آپ نے یہ دے دیا نا ان کو, آپ سب کے پاس یہ پیپر بھی ہے, آپ سب کو بھی دیتے. اس میں اگر آپ بیڈ آکیوپینسی دیکھیے نا لاہور میں, تو اس وقت ٹوٹل بیڈ آکیوپینسی 539 ہے, جو کہ کمپیئر ٹو واٹ وی ہیڈ 9 days ago which was 817 کم ہو کے 539 ہو گئی ہے. کیونکہ اب ہم صرف ہسپتال کے اندر وہ مریض رکھ رہے ہیں جو سمٹمز والے ہیں یا خدا نخواستہ کرٹیکل ہوں. یہ ساری آپ کو فگرز دی. اچھا جی, ایک سمری نکلی جس کے بارے میں بریکنگ نیوز آ رہی تھی ہر طرف. یہ اس کے بارے میں تھوڑی سی میں ڈیٹیل بتاؤں کہ یہ کیا تھی. ایک اسپاٹ سیمپلنگ کے لیے ہمیں کہا گیا تھا بائی دی کیبنٹ کمیٹی کہ ہم نے کیونکہ کرونا وائرس کو کمبیٹ کرنا ہے تو ہم کوئی ورکنگ گروپ بنا کے ایک باقاعدہ سیمپلنگ کر کے ایک آئیڈیا دیں کہ اس وقت کتنے لوگوں کی تعداد ہو سکتی ہے جو انفیکٹ ہو گئے. اور اس کے اندر انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, اس کے اندر ییل یونیورسٹی سے, اس کے بعد سینٹر فار اکنامک ریسرچ ان پاکستان وہ اس کے ممبر تھے, محبوب الحق ریسرچ سینٹر لمز اس کے اندر شامل ہے, عاصم خواجہ صاحب فیکلٹی ڈائریکٹر فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ہارورڈ یونیورسٹی, عدنان خان لنڈن اسکول آف اکنامکس, اور ریسرچرز فرام دا یونیورسٹی آف جارج ٹاؤن اینڈ واشنگٹن. یہ مطلب ایک انٹرنیشنل ایکسپرٹس کا ایک گروپ بنایا گیا اور ان کو کہا کہ یہ ہم نے نوٹیفائی ان کو کیا 28 اپریل کو, اور ان سے کہا کہ آپ ہمیں ایک سیمپلنگ کر کے کچھ فیوچر کی پروجیکشن بتائیں کہ ہاؤ ڈو یو تھنک دا ڈیزیز از گوئنگ ٹو بہیو. انہوں نے ٹوٹل ٹیسٹ جو پرفارم کیے نا پورے پنجاب میں وہ 35,000. ہم نے اس میں سے ایک بڑا گروپ جو تھا, کیونکہ پنجاب میں لاہور سب سے بڑا مسئلہ تھا, وہ تھے 21,000 جو تھے نا, وہ سیمپلز کیے گئے لاہور کے اندر 21,732. اور سیمپلنگ کا اپنا ان کا ایک باقاعدہ طریقہ تھا جو یہ سارے ایکسپرٹس نے ہمیں بتایا. کیونکہ ہم نے پول ٹیسٹنگ کی, ہم نے کچھ پیسے بچائے, اس کے اوپر تقریباً خرچہ ہمارا 6 کروڑ روپے آیا. یہ ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کوئی سیمپل ریسرچ کرتے ہیں تو اس پہ خرچہ بھی آتا ہے. اس کا تقریباً 6 کروڑ روپے خرچہ آیا. اور یہ جب ہمارے پاس اس کا رزلٹ سامنے آیا تو لاہور کے اندر, کیونکہ لاہور ہم آپ کو پتہ ہمارا ایپی سینٹر ہے, لاہور کے اندر جو انفیکٹیوٹی ہے وہ کوئی تقریباً ہماری آئی ہے 5.1 to 5.18, مطلب اٹ ڈفرڈ, کچھ ایریاز ہاٹ اسپاٹس میں تھوڑا سا زیادہ تھا, لیکن اوور آل 5.8 ہماری انفیکٹیوٹی آئی ہے. انفیکٹیوٹی کا یہ مطلب ہے کہ ہم کتنے لوگ انفیکٹ ہو سکتے ہیں. اگر ہم نے سیمپل کے اندر سے 5.8% لوگ انفیکٹڈ تھے جو آپ کے سامنے سیمپل رکھا ہے, تو چانسز یہ ہیں, کیونکہ یہ براڈ بیس سیمپل تھا, کہ اتنے لوگ کہ کو شاید وائرس لگا ہوا ہے. Now these are extrapolated figures. Extrapolation یہ کہ this is actually scientific data جو آپ استعمال کرتے ہیں اپنا آئندہ ایک ڈیزیز کو کمبیٹ کرنے کے لیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے آئندہ کے لیے. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جب یہ رزلٹ میرے سامنے آئے ہیں تو جو پہلا کام ہم نے کیا تھا وہ آپ کے سامنے ہے کہ آج سے 15 دن پہلے 3 یا 4 میٹنگز کر کے ہم نے لاہور کو مزید مضبوط کر دیا. وی انشورڈ, اب جیسے ہم اس وقت جو ہمارا کرونا ہاسپٹل ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہائی ڈپینڈنسی یونٹ میں بھی کنورٹ کریں. حالانکہ اس وقت بھی ہمارے پاس 60% 70% ہے جگہ, لیکن یو آلویز پلان فار دا ورسٹ. آپ ہمیشہ یاد رکھیں آپ ورسٹ کے لیے پلان کرتے ہیں, ہوپ فار دا بیسٹ. اور کچھ اللہ تعالیٰ کی خاص ہمارے سر پہ مہربانی ہے کہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے وہ جو تعداد ہم سمجھ رہے تھے کہ اتنی آئے گی وہ ابھی بھی نہیں آپ کے سامنے آئی. تبھی ہم نے ری ایشور کرنے کے لیے بار بار ہم لوگوں نے آپ کے ویب سائٹس پہ ہر چیز پہ انفارمیشن ڈالی ہے.
اور لیکن اگر کوئی بندہ جا کے کہے نہیں جی میں PKL ہی جانا ہو کدھرے نہیں جانا, تو دیٹس ناٹ فیئر نا. ہم نے تو ہر ہسپتال میں جگہ رکھی ہوئی ہے اور ہر ہسپتال میں ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں. اس وقت میں نے ڈاکٹر اسد سے پوچھا تھا, ڈاکٹر اسد صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اس وقت کو ہمارے 28 وینٹیلیٹرز خالی پڑے ہوئے ہیں. 28 اور 30 وینٹیلیٹرز آر لائنگ ویکنٹ ان جسٹ فار کووڈ پیشنٹس. اسی طریقے سے ہر ہاسپٹل کے اندر نمبر آف وینٹیلیٹرز جو اویلیبل ہیں, کل وہ آپ جائیں گے ان کے کنٹرول روم میں تو آپ دیکھیں گے کہ وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ, یہ جو اتنا بہت زیادہ کل شور مچا, دیکھیں 15 تاریخ کو ایک سمری موو کی گئی بائی دا ڈپارٹمنٹ کہ ہمیں خدشہ ہے, دس از این ایکسٹراپولیٹڈ فگر, ہمیں خدشہ ہے کہ کیونکہ 5.8% انفیکٹیوٹی آئی ہے تو شاید اتنے لوگ کیری کر رہے ہوں اس وائرس کو, سمٹومیٹک کیریئرز. آپ خود دیکھیے کہ تفتان سے جو لوگ آئے تھے 92% بالکل صحت مند تھے. جن لوگوں کو ہم نے ایکسپو سینٹر میں رکھا وہ بھی بالکل صحت مند تھے, بلکہ لڑتے تھے ہم سے, اچھل کے دکھاتے تھے کہ دیکھیں ہم صحت مند ہیں, آپ نے کیوں ہمیں اندر بند کیا ہوا ہے. بیسکلی ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارا ابھی بھی ینگر گروپ ہے, اور اس ینگر گروپ کے اندر ابھی بھی جو لوگ ہیں وہ کمپیریٹیولی ریزسٹ کر رہے ہیں اس انفیکشن کو الحمدللہ. اور اسی رپورٹ نے یہ بتایا ہے کہ جو 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ زیادہ ولنریبل ہیں, اور کو موربیڈیٹیز والے بھی لوگ زیادہ ولنریبل ہیں. یہ ساری انفارمیشن اطلاع اس لیے دی کہ آپ ایک جب ریسرچ کرتے ہیں اور کیبنٹ کمیٹی نے پیسے خرچ کرنے کی ہمیں اجازت دی, اس کی رپورٹ جو ہے وہ بھی آگے بھیجی گئی, اور یہ بتایا گیا کہ بہتر ہوگا کہ اگر ہم کچھ دیر کے لیے, یہ ایکسپرٹس کا اوپینین تھا کہ بہتر ہوگا کہ ابھی آپ بند رکھیں. اب مقصد یہ ہے ایکسپرٹس کا اوپینین دینا کہ بھئی آپ کو پتہ ہے اس وقت بھی ڈاکٹرز کہتے ہیں آپ لاک ڈاؤن رکھیں. آپ دیکھیں پاکستان کی اس وقت سچویشن کیا ہوئی, آپ 45% ریونیو مائنس ریونیو جنریشن پہ چلے, 45 to 50%. کل لوگ جو ہیں آپ 2 مہینے 3 مہینے کے لیے تو پیسے بانٹ سکتے ہیں. پاکستان جیسا غریب ملک بہت عرصہ تو یہ کام نہیں کر سکتا. تو آپ کی اکانومی کی ریوائول کے لیے بہت اہم تھا ایک کیلکولیٹڈ, یو ہیو ٹو ٹیک اے کیلکولیٹڈ رسک. اور میں تو کہتی ہوں کہ بہت اچھا ہوا کہ سپریم کورٹ ٹک اے ڈیسیجن اور انہوں نے کہا کہ کھولیں آپ. آج اگر میں 16 دن کے بعد سچویشن دیکھوں تو میرے لیے ابھی بھی الارمنگ سچویشن نہیں ہے. نمبر آف کیسز ہیو انکریز ڈیفینیٹلی, پر وہی والی بات ہے, ایک گھر میں سیریسلی بیمار ہے تو اس کے 8 بندے جو اس کے کانٹیکٹ ہیں وہ کمپیریٹیولی دے آر آل رائٹ. اب آج کا جو ٹیک ہوم میسج ہے جو سب سے ضروری, ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ اتنے لوگ کمیونٹی میں ہیں, تو آج لاہور کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی پتہ نہیں ہے جو یہ والا بندہ کھڑا ہے اس کو کورونا کا پرابلم نہ, بیکاز ہی از ادروائز گاٹ. تو آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے, آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے نا, حفاظت اپنی کرنی ہے اس سوچ کے ساتھ کہ اگر اتنے لوگ ہیں تو ہمیں جتنا پرہیز ہم کر سکتے ہیں وہ بہتر ہے. اور پرہیز کے لیے جو آج آپ سب نے کیا کہ ماسک پہنا ہوا ہے, اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ, لیکن امپورٹنٹ ہے کہ جس طریقے سے میں نے ماسک پہنا اس طرح پہنے, ناک کے اوپر اور منہ کے اوپر, یہ پہن کے رکھا کریں. کیپ اٹ آن یور نوز اینڈ دس ہیز ٹو بی ایکچولی لائک دس, اٹ ہیز ٹو بی پلیسڈ لائک دس. اس کے اوپر وہ آپ کو پتہ ہے ایک سخت, تاکہ آپ کا ماسک آپ کے منہ کو بالکل انکلوز کر کے رکھے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیٹا یہ ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ مجھے کوئی تکلیف ہے تو کسی اور کو نہ پہنچے. میں کھانسوں, چھینکوں, بات کروں تو جو میری ڈراپلیٹس ہیں وہ ادھر ہی رک جائیں گے, اور دوسرا بندہ جو بات کرے گا اس کے ادھر 40%, دس از اے پروون فیکٹ, 40% آپ کی انفیکشن جو